جب جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کسی کا دانت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کی آنکھ خراب ہوتی ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی لولا ہوتا ہے۔ جب یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، کیا دنیا کی طرح کالے کلوٹے ہوں گے؟ کیا دنیا کی طرح یہ لنگڑے لولے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، سارے لوگ چمک رہے ہوں گے علی صورت القمر لیلۃ البدر، چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور چاند ہی نہیں بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ کوئی کالا نہ ہوگا، کوئی گورا نہ ہوگا، کسی کا دانت ٹوٹا نہ ہوگا، سارے لوگ گورے ہوں گے، کوئی لنگڑا نہیں ہوگا، کوئی لولا نہیں ہوگا، کوئی ہکلا نہیں ہوگا، کسی کا کان کٹا نہ ہوگا، کسی کی ناک ٹوٹی نہ ہوگی۔ کأنہم وجوہہم، سارے لوگ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے علی صورت القمر لیلۃ البدر، سارے لوگوں کو خوبصورت کر دیا جائے گا، سارے لوگ خوبصورت ہوں گے۔ اچھا، دنیا میں کوئی ناٹا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے۔ اب جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، کیا دنیا کی طرح یہ ناٹے ہوں گے؟ کیا دنیا کی طرح یہ 6 اور 6.5 فٹ لمبے ہوں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کے قدوں کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا جتنا بڑا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ سارے لوگوں کی ہائٹس کتنی بڑی ہوگی؟ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ اور کتنی بڑی تھی؟ 60 ذراعاً، 60 ہاتھ کے برابر تھی۔ سارے لوگوں کو 60 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا۔ کوئی لمبا نہیں ہوگا، کوئی کسی سے ناٹا نہیں ہوگا، کوئی کالا نہیں ہوگا، کسی کی آنکھ خراب نہ ہوگی۔ سارے لوگ خوبصورت ہو گئے اور ان کے جسموں کو بھی برابر کر دیا گیا۔ اچھا، دنیا میں کوئی 20 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 40 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ اب جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے، کیا دنیا کی طرح ان کی عمریں ہوں گی؟ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کی عمروں کو 30 سے 33 سال کے درمیان کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کو نوجوان کر دیا جائے گا۔ کوئی کسی سے ناٹا نہیں ہوگا، کوئی کسی سے لمبا نہیں ہوگا، کوئی کالا نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سارے لوگوں کی عمروں کو برابر کر دیا گیا ہے، جسموں کو برابر کر دیا گیا ہے، خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جنت کا فرشتہ کہہ رہا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اوہ جنتیوں، جنت میں داخل ہو جاؤ، آئے جنتیوں اللہ کی جنت میں آ جاؤ، فادخلوها خالدین، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی تمہیں جنت سے باہر نہیں کیا جائے گا۔ سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اب سارے کے سارے جنتیوں کو گھر دیے جا رہے ہیں، مکان دیے جا رہے ہیں، محل دیے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ بھی دنیا میں اپنے مکان بناتے ہیں، اینٹوں کا مکان، اور اس کے بیچ میں سیمنٹ لگاتے ہیں۔ تو جنت میں بھی گھر دیے جائیں گے۔ ہم دنیا میں اینٹوں کے مکان بناتے ہیں، جنت میں بھی اللہ نے جو مکان بنایا ہے وہ اینٹوں کا بنایا ہے۔ اور وہ اینٹیں کیسی ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، اور پھر اس کے اوپر ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، پھر ایک سونے کی ہوگی، پھر ایک چاندی کی ہوگی۔ لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب، ایک سونے کی اینٹ ہے اور ایک چاندی کی اینٹ ہے۔ بیان کرنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو اندازہ لگائیے جب اللہ کا وہ محل ہم اور آپ دیکھیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اس کا کیا حال ہے۔ ہم اور آپ جب اینٹیں لگاتے ہیں تو اس کے بیچ میں سیمنٹ ڈالتے ہیں، مسالہ ڈالتے ہیں۔ اللہ نے بھی مسالہ ڈالا ہے، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ، زعفران کا سیمنٹ ڈالا ہے اور مشک کی مٹی ڈالی ہے۔ مسالہ کیسے بنایا؟ زعفران کا سیمنٹ ہے اور مشک کی مٹی ہے۔
قربان جائیے اللہ نے جو گھر بنائے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ محل تو اتنے ایسے ہیں کہ ایک بڑا سا موتی ہے، ہرا موتی، اسی موتی کو تراش تراش کے اللہ نے محل بنا دیا ہے. سفید موتی کو تراش تراش کے اللہ نے محل بنا دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں تاج محل دیکھنے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ بڑا خوبصورت ہے، سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، ایک ہی طریقے کا پتھر ہے اور وہ پورے محل میں لگایا گیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمارے لیے جو محل بنایا ہے، ایک ہی موتی کو تراش تراش کے اللہ نے پورا محل بنا دیا ہے. اللہ نے پورے محل کو ڈیزائن کر دیا ہے. کیا اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ گھر تو 4 دن کے ہیں، موت آ گئی، کیا لے کر کے جاؤ گے؟ قبر میں کیا لے کر کے جاؤ گے؟ کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، بنگلہ کام نہیں آئے گا، گاڑی کام نہیں آئے گی، کوئی لائٹ نہیں ہے. آئے دنیا میں اے سیوں کی ٹھنڈک میں سونے والوں، قبر کے اندر کوئی اے سی نہیں ہے. اللہ نے تمہارے لیے ان محلوں کو تیار کر رکھا ہے. کیسے محل ہیں؟ اینٹ سونے اور چاندی کی ہیں اور موتیوں کو تراش تراش کے اللہ نے محل بنا دیا ہے. اس میں کمرے بھی بنائے ہیں. ہم اور آپ جو دنیا میں کمرے بناتے ہیں، ایک کمرہ، اس کے بغل میں دوسرا کمرہ اور پھر اس کے بغل میں تیسرا کمرہ، لیکن اللہ نے جنت کے محلوں میں کمرے تو بنائے ہیں لیکن بغل میں نہیں، ایک کے اوپر ایک کمرہ بنایا. اللہ فرماتا ہے غرف من فوقہا غرف، ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے کے اوپر تیسرا کمرہ، تیسرے کمرے کے اوپر چوتھا کمرہ، کمروں کے اوپر کمرے بنے ہوئے ہیں. اور تجری من تحتها الانہار، ان کے محلوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. کیا بہ رہی ہیں؟ ہم اور آپ تو نہروں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں نا. کبھی ممبئی جائیے اور صبح صبح چلے جائیے سمندر کے کنارے تو کتنا اچھا لگتا ہے. سورج نکل رہا ہے، پانی کی موجیں ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، خوشنما ہوا لگ رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، جنت کے محل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محلوں کے نیچے سے نہریں جاری کر دی ہیں. کتنا خوبصورت ہوگا وہ منظر، کتنا خوبصورت ہوگا. تو یہ جنت کا معاملہ ہے. جنت کے اندر محل مل گیا ہے. اب جنت کے اندر کپڑے دیے جائیں گے. کیا؟ کپڑے. ہم بھائی دنیا کے اندر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، پہن سکتے ہیں، حرام نہیں ہے. کوٹ پینٹ بھی پہنتے ہیں، حرام نہیں ہے، پہننا چاہیے. لیکن ریشم کا کپڑا اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے. ریشم کا کپڑا حرام ہے، لیکن جنت میں جو کپڑا دیا جائے گا وہ ریشم کا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو جنتیوں کو کپڑا دیں گے، وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا خُضُرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. جو کپڑا دیا جائے گا وہ ریشم کا کپڑا ہوگا. ریشم الکس دیبا دیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں، اور وہ ریشم ایسا ہوگا. اللہ کے نبی کے سامنے ریشم کا کپڑا لایا گیا، صحابہ پکڑ پکڑ کے چھونے لگے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، کیا تم اس جنت اس ریشم پر تعجب کر رہے ہو؟ ارے ساجد نماز کو جنت میں جو رومال دیا جائے گا وہ دنیا کی ساری ریشموں سے زیادہ اچھا ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں، جنت میں جو لباس دیا جائے گا وہ ریشم کا لباس ہوگا، وہ الکس کا لباس ہوگا، وہ حریر کا لباس ہوگا، وہ دیبا کا لباس ہوگا. وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور سونے چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے، سونے کا ہار پہنایا جائے گا، سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، جیسے دنیا میں بادشاہ پہنا کرتے ہیں. سونے کا ہار پہنے ہوئے ہیں، سونے کا کنگن پہنے ہوئے ہیں، سونے کا تاج لگا ہے. اور متکئین فیہا علی الارائک، اونچے اونچے تخت لگا دیے جائیں گے، اونچے اونچے مسندیں ڈال دی جائیں گی اور وہ ان تکیوں پر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے پاک شراب پلائے گا. اور میرے پیارے بھائیوں، وَلَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، جنت میں گرمی نہ ہوگی، جنت میں سردی نہ ہوگی، گلابی موسم ہوگا، نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی. کپڑے مل گئے،
گھر مل گیا ہے، لباس مل گیا ہے، زیور مل گیا ہے، اب بھئی کھانے پینے کا انتظام جنتیوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کیا کھلایا جا رہا ہے؟ اچھا، جنتیوں کو جو کھلایا جائے گا وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ جن برتنوں میں کھانا لایا جائے گا وہ برتن کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، سونے کے برتن میں کھانا لایا جائے گا، کانچ کے برتن میں سالن لایا جائے گا، اور چاندی کے برتن میں کھانا کھلایا جائے گا۔ سونے کے گلاس میں پانی پئیں گے، چاندی کے گلاس میں پانی پئیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، سونے چاندی اور کانچ کے برتن میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ جس نے کبھی سونے کے برتن میں کھانا نہیں کھایا، جس نے کبھی چاندی کے برتن میں کھانا نہیں کھایا، قیامت کے دن سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے کیا کھلایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کبد الحوت، زیادت کبد النون، مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ بھئی مچھلی تو سب نے کھائی ہے، کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں مچھلی؟ مچھلی تو ہم سب کھاتے ہیں، پر بتائیے کیا ہم نے کلیجی کھائی ہے مچھلی کی؟ نہیں۔ لیکن جنت میں جو سب سے پہلے کھلایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ زیادت کبد النون، مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ مچھلی کی کلیجی، اور کھاؤ، کتنا کھانا ہے، پیو کتنا پینا ہے، قیامت کے دن روکا نہیں جائے گا۔ اور میٹھے میں کیا ہوگا؟ پھل آئیں گے، سیب آ رہے ہیں، انگور آ رہے ہیں، سنترے آ رہے ہیں، انار آ رہے ہیں، کھجور آ رہے ہیں۔ جنتی کہیں گے یہ کیا لے کر کے آ گئے ہو؟ فرشتے کہیں گے یہ انار لائے ہیں، یہ سیب لائے ہیں، یہ کھجور لائے ہیں۔ جنتی کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں بھی کھا کر کے آ رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے آئے جنتیوں یہ تم نے دنیا میں بھی کھایا ہے، لیکن دنیا کے پھل کا ذائقہ اور جنت کے پھل کا ذائقہ بہت الگ ہے۔ نام تو ملتا ہوا ہے، سیب وہاں بھی ہے، سیب یہاں بھی ہے، لیکن کوانٹٹی الگ ہے، سائز الگ ہے، اور ذائقہ الگ ہے۔ کھاؤ جتنا کھانا ہے، پیو جتنا پینا ہے، اور کسی بھی چیز سے روکا نہیں جائے گا۔ کھاؤ۔ دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو ہر کھانے سے ڈاکٹر کہتا ہے یہ مت کھاؤ، گھر والے کہتے ہیں زیادہ کھانا مت کھاؤ۔ مولانا صاحب کی دعوت کی اور پہلے دن دیسی مرغا بنایا، دیسی مچھلی بنائی، اور مولانا صاحب اگلے دن رک گئے۔ اب وہ مرغا اور مچھلی غائب، سبزی بنی ہوئی ہے، دال چاول بنے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا اگلے دن پھر رکنے والا ہوں، تو اگلے دن کیا ہے؟ سبزی بھی غائب، مولانا صاحب دال چاول کھا رہے ہیں۔ مولانا صاحب دال چاول کھا رہے ہیں تو جنت میں منع نہیں کیا جائے گا، کھاؤ پیو۔ جنتیوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، پھر بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جنتیوں کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ اور پینے کے لیے جنت میں 4 چیزیں دی جائیں گی۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرَ آسِنٍ، پانی کی نہر بہہ رہی ہے، اور وہ پانی ایسا ہے جو کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ کبھی پھٹے گا نہیں، اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ، اور شراب کی نہر بہہ رہی ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور بڑا پاک شہد بہہ رہا ہے۔ جنتی کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے۔ اب بھائی کھانا پینا ہو گیا ہے، کپڑے مل گئے ہیں، اب ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کی بیویاں دی جائیں گی۔ کیا دیا جائے گا؟ اور ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں ضرور دی جائیں گی۔ کتنی حوریں؟ کم سے کم۔ آگے آپ کے عمل کے معاملہ ہے، اگر آپ عمل جتنا اچھا کریں گے اس عمل کے مطابق آپ کو حور دی جائے گی، لیکن نچلے سے نچلے درجے کی جنتی کو بھی کم سے کم کتنی حوریں دی جائیں گی؟ 2 حوریں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں تو اتنی گندی رہتی ہیں، آدمی دیکھ لے چہرہ آنکھیں پھیر لیتا ہے، آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ اور وہ حوریں ایسی ہوں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 جوڑے ان کے جسموں پر ہوں گے، اور پھر بھی ان کا گودا ظاہر ہو رہا ہوگا، ان کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا، اتنی خوبصورت ہوں گی حوریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردو تم دنیا میں اپنی بیویوں کے لیے
زینت اختیار کرو. کیا کرو؟ مردوں کو حکم دیا گیا اپنی بیویوں کے لیے زینت، کنگھی وغیرہ کرو. داڑھی ہے، داڑھی میں کنگھی کرتے رہو. کپڑا پہنو تو اچھا پہنو، گندا سندا نہ پہنو. میرے نبی میلا کپڑا نہیں پہنا کرتے تھے. آپ کے کپڑے پر پیبند تو لگے ہوتے تھے لیکن اللہ کے نبی میلا کپڑا نہیں پہنتے تھے. اچھے رہو گے، خوبصورت رہو گے تو تمہاری بیوی بھی تمہاری طرف مائل ہوگی. اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے جب وہ اپنے مردوں کے لیے سجے سورے تیار ہوں. یہاں معاملہ الٹا ہے. اگر شوہر گھر سے باہر جا رہا ہے تو وہ تیار ہو رہا ہے، بیوی جلسے میں جا رہی ہے، شادی میں جا رہی ہے تو وہ زینت اختیار کر رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، جنت کی حور ایسی ہوگی بہت خوبصورت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اگر دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا اس کے نور سے روشن ہو جائے. اس کا دوپٹہ گر جائے پوری دنیا. ایک چھوٹا بچہ 5 سال کی عمر ہے، غائب ہو گیا ہے. ان کے جو گارجین ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے. اگر کسی کو نظر کسی کے پاس مجھے لگتا ہے کہیں سویا ہوگا وہ، تو اگر کسی کے پاس ایسا کوئی بچہ سو رہا ہے ان کو اٹھا دیجئے تاکہ وہ اپنے گارجین کے پاس پہنچ جائیں. شعیب عالم اس کا نام ہے، 5 سال کی عمر ہے، بچے کا نام شعیب عالم ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ جنت کی حوریں اگر اپنا دوپٹہ گرا دے دنیا کے اندر تو پوری دنیا ان کی خوشبو سے معطر ہو جائے. میرے پیارے بھائیوں، جنت کے اندر ایسی حوریں دی جائیں گی. دنیا کے اندر یہاں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کب مرے اور دوسری شادی کرے. یہ چیزیں ہیں. ایک لطیفہ سنیں گے. ایک آدمی کے یہاں کتا پلا ہوا تھا. کیا پلا ہوا تھا؟ کتا. تو اس کتے نے اس کی بیوی کو کاٹ لیا اور اس کی بیوی مر گئی. تو اگلے دن بڑا مجمع آیا ہوا ہے اس عورت کے جنازے میں. بڑی بھیڑ آئی ہوئی ہے. بھائی کتے نے کاٹ لیا، عورت مر گئی، بڑی بھیڑ آئی ہوئی ہے. تو ایک آدمی جس کی بیوی مری تھی اس کو کنارے لے جا کے کہتا بھائی ایک دن کے لیے کتا ملے گا، ایک دن کے لیے کتا ملے گا. تو کہتا تمہیں 2 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا یہ جتنے لوگ جنازے میں آئے کوئی جنازے میں نہیں آیا ہے، یہ سارے لوگ کتا مانگنے کے لیے آئے ہیں. یہ سارے لوگ کتا مانگنے کے لیے آئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، تو یہ جنت کی حور ہوں گی. اور جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن جنت کے اندر بازار لگایا جائے گا اور جنتی اس جنت کے اندر جائیں گے، اس جنت کے اندر بازار کرنے کے لیے جائیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. جنتی جنت کے اندر چلے گئے، جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے. اب جنتیوں کو 2 ڈر لگا ہوا ہے. پہلا ڈر تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری کسی بات پر ناراض ہو جائے اور جنت سے نکال دے. ایک ڈر ہے یہ لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی بات پر ناراض ہو جائے. اور ایک ڈر یہ لگا ہوا ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نکال نہ دے. اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو آواز دے گا. سارے جنتی آئیں گے. اللہ فرمائے گا جنتیوں کیا مانگتے ہو؟ آئے جنتیوں کیا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا. آئے اللہ تو نے جنت میں داخل کر دیا، جنت کی نعمتیں دے دیں. آئے اللہ اب ہم تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے آئے میرے جنتی بندوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم سے راضی رہوں گا، میں تمہاری کسی بات پر ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں تم پر غصہ نہیں ہوں گا. اللہ فرمائے گا آئے فرشتوں ایک دمبے کو لے کر کے آؤ، ایک دمبے کو ذبح کرو. جنتی بھی اس دمبے کو دیکھیں گے، جہنمی بھی دیکھیں گے. اللہ فرمائے گا جنتیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے، اور جہنمیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے. اب ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے، لہٰذا جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. میرے پیارے بھائیوں، یہ جنت کا معاملہ ہے. آئیے جہنم کا بھی معاملہ دیکھ لیتے ہیں. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ٹائم ہے 4 بج گئے. اچھا چلیے بھائی، بات یہیں پر